بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف۔ یہ حدیث مبارک حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ لیس منا من تشبہ بغیرنا، کہ ایسا آدمی ہم میں سے نہیں ہے جو مسلمانوں کے سوا دوسروں کی مشابہت اختیار کرے۔ ایسا آدمی ہمارے میں سے نہیں ہے، یعنی ہمارے دین کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہے اور وہ ہماری سنت پر نہیں ہے، ہمارے درست طریقے پر نہیں ہے۔ من تشبہ بغیرنا، جو ہمارے غیر کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، ہمارے غیر سے مراد غیر مسلموں سے مشابہت اختیار کرے، کسی بھی چیز میں، نہ قول میں، نہ فعل میں، نہ عمل میں، نہ صورت و سیرت میں، کسی بھی چیز میں غیر مسلموں کی مشابہت کو دین اسلام نے پسند نہیں فرمایا۔ پھر خصوصیت کے ساتھ جو اس حدیث مبارک کے اندر جو بتلانا مقصود ہے، وہ سلام کے اندر غیر مسلموں کی مشابہت سے بچانا۔ فرمایا کہ لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، کہ تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو سلام کے اندر۔ فإن تسلیم اليہود الاشارۃ بالاصابع، کیونکہ یہودیوں کا جو سلام ہوتا تھا وہ انگلیوں کے ذریعے، ہاتھوں کی انگلیوں کے ذریعے اشارے سے ہوتا تھا۔ ان کا سلام ہاتھ کے اشارے سے، جیسا کہ آج ہمارے یہاں آداب کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے، یا ہندو ہیں تو وہ ہاتھ جوڑ کر سلام کر رہے ہوتے ہیں، تو صرف انگلیوں کا اشارہ ہو، لفظ سلام نہ ہو، یہ یہودیوں کے سلام کا طریقہ تھا۔ وتسلیم النصارى الاشارۃ بالاکف، اور عیسائیوں کا جو سلام وہ ہتھیلی کے ذریعے، ہاتھ کی ہتھیلی کے ذریعے اشارہ کرنے کا تھا، یعنی ہاتھ کی ہتھیلی سے وہ اشارہ کرتے تھے اور یہی ان کا سلام ہوتا تھا، اور لفظ سلام کا اہتمام نہیں ہوتا، جیسا کہ سلوٹ مارتے ہوئے فوجیوں کا جو سلوٹ ہوتا ہے تو ایک طرح سے نصارہ کا سلام کا طریقہ ہے۔ چونکہ انگریز کی غلامی سے آزاد ہوئے تو طور و طریق سارے وہی چل رہے ہیں جو انگریز نے ہمیں دیے تھے، اس لیے ان کے اندر جو سلام کے طریقے رائج ہیں، سلوٹ مارنے والے تو در حقیقت وہ ہتھیلی سے اشارہ کر رہے ہوتے، اور یہ ہتھیلی کا اشارہ یہ عیسائیوں کا سلام کا طریقہ تھا، مسلمانوں کا نہیں۔ مسلمانوں کے سلام کا طریقہ صرف اور صرف السلام علیکم کا ہے، کلمہ ہے، اس میں نہ انگلیوں کا اشارہ ہو نہ ہاتھ کا اشارہ۔ اس حدیث مبارک میں جو بنیادی طور پر بات سمجھائی گئی وہ یہی ہے کہ بہت سے لوگ صرف انگلیوں کے اشارے پر اکتفا کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھ سے یوں اشارہ کر دیا آداب کہہ کر، یا سر سے اشارہ کر لیا، سر تھوڑا جھکا لیا، یا یہ کہ دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا، سر جھکا لیا، گردن جھکا لی۔ یہ سارے سلام کے وہ طریقے ہیں جس کو دین اسلام نے پسند نہیں کیا، بلکہ آداب کہتے ہوئے یا کسی سے ملتے ہوئے گردن جھکانے کو شریعت نے بالکل ناجائز قرار دیا، گردن جھکانا۔ بلکہ بعض کھیلوں کے اندر، بالخصوص جو مارشل آرٹ کے کھیل ہوتے ہیں، کراٹے وغیرہ، اس میں ایک شاگرد استاذ کے سامنے اتنا جھک جاتا ہے جیسے کہ رکوع کی کیفیت ہو جاتی، اتنا جھک جاتا، تو اگرچہ اس قسم کی کیفیت یہ بالکل حرام کے درجے میں، کسی کو سلام کرتے وقت اتنا جھک جانا کہ رکوع کی کیفیت ہو جائے یا سجدے کی کیفیت ہو جائے، یہ بالکل حرام ہے، اس کی شریعت نے کسی بھی حال میں اجازت نہیں دی۔
کیونکہ رکوع یا سجدہ یہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، غیر مسلموں کو نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر رکوع سجدے کی کیفیت نہ ہو لیکن صرف انگلیوں سے سلام ہو، صرف اشارہ کر دیا، آج بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، انگلیوں سے اشارہ کر دیتے ہیں، لفظ سلام کہیں نہ کہیں صرف انگلیوں سے اشارہ کر دیا، تو یہ طریقہ غیر مسلموں کا، یہود کا ہے۔ اور اسی طرح تیزی سے سلام کرنا، سلوٹ مارنا، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ۔ تو مسلمان کا سلام کا طریقہ صرف اور صرف السلام علیکم کے کلمات ہیں، انہی کلمات کے ذریعے وہ سلام کیا کرے، یہی سلام کا طریقہ۔ اس لیے اسی کو ہی اپنانا چاہیے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ البتہ علماء نے یہاں ضمناً یہ بات کہی کہ اگر کوئی آدمی کافی دور ہے، دور سے اس نے سلام کیا اور یہاں سے آپ جواب دے رہے ہیں، یا وہ دور سے سلام کر رہا ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ سلام کے کلمات وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو ساتھ ساتھ ہاتھ کا اشارہ کر دیا، لیکن ساتھ میں سلام کا لفظ بھی موجود ہو، تو اس کی گنجائش ہے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے سلام کیا۔ تو جواب دینے والا بھی یہ کر سکتا ہے کہ وعلیکم السلام کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کر دیا، اور وہ اشارے کا مقصد سلام کرنا نہیں تھا، کیونکہ اصل سلام تو وہ سلام کے کلمات، اشارے کا مقصد صرف اس کو باخبر کرنا، مطلع کرنا کہ ہم نے سلام کیا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن صرف اشارے پر اکتفا کرنا جبکہ لفظ سلام موجود نہ ہو، یا ہتھیلی پر اکتفا کرنا جس میں لفظ سلام موجود نہ ہو، جیسے سلوٹ مارتے ہوئے ہوتا ہے السلام علیکم، تو اگر کہا جائے تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اگر السلام علیکم کے کلمات ہی نہیں، خالی سلوٹ مار کے بیٹھے ہوئے یا ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں، تو ان دونوں طریقوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کا طریقہ قرار دیا، اور مسلمانوں کو اس کے اندر بھی ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور یہ سخت بات بیان فرمائی کہ ایسے آدمی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرے۔ تو سلام کے اندر بھی غیر مسلموں کی مشابہت سے منع فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ رہن سہن، بول چال، دیگر چیزوں کے اندر تو بطریق اولا ہمیں اس بات کی ہدایات ہے کہ غیر مسلموں کی نقالی نہ ہو، نہ رسموں میں، نہ ہی جو ہے رسم و رواجوں میں، نہ ہی انسان کو اپنے رہن سہن میں، شکل و صورت میں۔ بعض روایات کے اندر اس سے بھی سخت وعید بیان کی گئی کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے تو انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے سلام کے اندر اس ادب کو ضرور ملحوظ رکھا جائے۔ نہیں بچوں کو اس کی عادت ڈلوانی چاہیے، اس اوقات بچوں کو اس کی عادت ڈلوائی جاتی ہے کہ بھئی بڑوں کے سامنے تم ذرا گردن جھکا کر سلام کرو، آداب کی کلمات کہو، تو یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے گردن جھکانے کا، یا سر جھکانے کا، یا سر کا اشارہ کرنے کا، یا ہاتھ اور ہتھیلی کے اشارہ کرنے کا، ہمارا طریقہ نہیں۔ تو بچوں کو بھی اسی کی عادت ہو، نہ گردن جھکانے کی عادت نہ ڈلوائی جائے، یہ کوئی ادب نہیں ہے، نہ ہی کوئی سلام کا طریقہ ہے، بلکہ ان کو بس صرف السلام علیکم کی کلمات سکھلائے جائیں، یہی بتلائے جائیں، اور وہی انہی کی زندگیوں میں عمل میں لائے جائیں۔ اشارے کرنا ہاتھ کے یا ہتھیلی کے غیر مسلموں کا طرز عمل، جس سے اس حدیث مبارک کے اندر ہمیں بچنے کا حکم فرمایا گیا۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.